الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم نکٹ مروں میں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کراچی پریس کلب کے باہر یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام حرمت رسول کے عنوان پر یہاں جمع ہو کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلمان رشدی وہ ملعون کہ جس نے ہمارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اصحاب رسول کی توہین اپنی ایک شیطانی کتاب کے اندر کی، نبی، اصحاب نبی اور ازواج نبی کی توہین کرنے کے جرم میں سلمان رشدی کے خلاف علماء کرام نے فتویٰ دیا، اور وہ ملعون جو برطانیہ کی کسی کانفرنس میں شریک تھا اور ایک حملہ آور نے اس پر حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد اسے کس طریقے سے زخم آئے اور وہ کس حال میں ہے یہ حقیقت تو بعد میں پتہ چلے گی، لیکن حملہ ہوا جو عشاقان رسول تھے جن کے دل میں نبی کی ازواج کی محبت تھی، ان کو دلی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی غازی تو اس انگریز ملک کے اندر جا کر اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس گستاخ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو عاشق رسول اور عاشق اصحاب و ازواج رسول کو داڑھی اور ٹوپی میں ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن وہ پینٹ شرٹ اور یورپین لباس میں بھی تجھے مل جائے گا، تو اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب معاملہ ہوا، پاکستان کا ایک سیاستدان اس کے حق میں بیان حملے کے خلاف دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس حملے کی میں مذمت کرتا ہوں، اور پھر اپنی وضاحت میں حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ اگر اس طرح گستاخ کے خلاف ہر ایک کوئی فیصلہ کرے گا تو پھر تو بڑی کنفیوژن ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ گستاخ ہو یا نہ ہو، تو کوئی بھی اپنی ذاتی دشمنی نکال سکتا ہے۔ یہاں تک تو آپ کا موقف بہت اچھا ہے کہ جناب گستاخ کے خلاف پہلے تحقیق ہو کہ وہ گستاخ ہے یا نہیں، لیکن اس کے مذمت کرنے والے سے یہ میں پوچھتا ہوں کیا سلمان رشدی کی گستاخ ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا سلمان رشدی کی توہین کرنے میں کوئی شک ہے؟ کیا اس نے جو آقا نامدار کی توہین کی ہے اور اپنی کتاب میں نبی کی بیویوں کی توہین کی ہے، کیا اس گستاخ کے گستاخ ہونے میں کوئی شک ہے؟ جب کوئی شک نہیں تو اپنی لاجک اور منطق یہاں چلانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر آئے چلائے ہیں اس حملے کی مذمت کر کے۔ تمہیں تو اس شخص کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی جس نے یورپ میں بیٹھ کر ایک ملعون کو واصل جہنم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا اب ان وضاحتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان وضاحتوں سے کوئی اپنا الو سیدھا نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جہاں مسئلہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اصحاب رسول کا آئے گا، وہاں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ تم نے اپنے دور کے اندر مہنگائیاں کی، سب کچھ کیا، ہم روڈوں پر تمہارے خلاف نہیں آئے، سیاستدان آپس میں لڑتے لڑے،
کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کی بغلوں میں گدگدیاں کر کر کے اس کو ہنسا ہنسا کے مارنا چاہیے تھا، یا اس کے پاؤں کی تلیوں میں گدگدیاں کر کے اسے ہنسا ہنسا کے مارنا چاہیے تھا؟ اللہ نے گستاخ کے متعلق قرآن کریم میں یہ طریقہ واضح کر دیا اور اسی طریقے پر اس نے عمل کیا ہے۔ لہذا آج کوئی کہے طریقہ کار صحیح نہیں تھا، اپنے جلسوں میں نچوانا، بچیوں کو لا کر رقص کروانا، یہ طریقہ صحیح ہوتا ہے؟ اپنے معاملے کے اندر آ کر روڈوں کو بلاک کر کے گاڑیوں کو جلانا، کیا یہ طریقہ صحیح ہوتا ہے؟ جہاں مسئلہ تمہاری ذات کا ہو تمہارے سارے طریقے صحیح ہو جاتے ہیں، جہاں مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، ناموس اصحاب رسول کا ہو، وہاں تمہیں طریقے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی اور اصحاب نبی کے متعلق معاملے میں مسلمان کسی طریقے کو نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتے یا میں زندہ رہوں گا یا گستاخ زندہ رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، توہین رسالت کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی۔